بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اور اگر ماں بہنیں سنتی ہو تو میری معزز ماں بہنوں، آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 64 تک دیکھتے ہیں، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے یہ پڑھا اور یہ سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے وزیر خزانہ، اور اس کے بعد وہ مختار کل بن گئے، بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کے مطابق پہلے 7 سال خوشحالی کے گزر گئے۔ اب باری ہے دوسرے 7 سالوں کی، جو قحط سالی کے ہیں، خشک سالی ہیں۔ چنانچہ اب خشک سالی کا زمانہ ہے، قحط کا زمانہ ہے، ڈراؤٹ کا زمانہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے اسی وقت کہا تھا جب خواب کی تعبیر سمجھا رہے تھے کہ یہ قحط ملک کے مصر تک محدود اور لیمیٹڈ نہیں ہوگا، یہ قحط ملک مصر سے آگے بڑھ کر کے تجاوز کر کے اطراف، اکناف اور جوانب میں بھی پھیلے گا۔ چنانچہ اس کا اثر فلسطین، کنعان، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندگان، صاحبزادگان مقیم تھے، وہ بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مختار کل تھے، وہی سب کچھ تھے۔ اطراف اور اکناف کے لوگ آتے تھے، ظاہر بات ہے غلہ اناج تقسیم کرنے کا کام وہ تو خدام کرتے تھے، کارندے کرتے تھے، ماتحت لوگ کرتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ اعلیٰ افسر کے پاس پہلے جائیں گے، اعلیٰ افسر کی جانب سے منظوری ملے گی، پرمیشن ملے گی، کتنی مقدار میں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، وہ پرمیشن تو اعلیٰ افسر کی جانب سے ہی منظور ہوگی۔ چنانچہ جب یہ حضرات آئے تو اصول کے مطابق اعلیٰ افسر کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ کارندوں نے یعنی نیچے کے افسران نے ان بھائیوں کو پہنچا دیا اعلیٰ افسر کے پاس۔ جب اعلیٰ افسر یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو اس وقت یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں تھے، تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھائی حضرات آئے، 10 بھائی پہلی امی کے، ایک بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دوسری امی سے پیدا ہوا تھا وہ نہیں آیا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس اپنی تسلی کے لیے رکھا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی مفارقت اور جدائی کے بعد وہ محتاط ہو گئے تھے اور بھیجتے نہیں تھے، اپنے پاس تسلی کے سامان کے طور پر ان کو رکھتے تھے۔ یہ حضرات فلسطین، اس میں ایک جگہ کنعان، وہاں سے اونٹوں کا سفر کرتے ہوئے اس وقت پہنچے کہاں؟
مصر میں. جب مصر کے دربار میں پہنچے پوچھتے پوچھتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی سخاوت کی گونج اطراف اور جوانب میں بھی پھیل چکی تھی، اور لوگ جان چکے تھے کہ مصر کا بادشاہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم النفس ہے، اور بہت معمولی داموں میں وہ غلہ دیتا ہے قحط زدہ لوگوں کو. تو یہ گونج پہنچی تھی یعقوب علیہ السلام تک بھی. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ بیٹا، وہاں مصر کا بادشاہ، ان کو نہیں معلوم کہ یہ اپنا ہی بیٹا ہے، مصر کا بادشاہ بڑا کریم النفس ہے، اس سے غلہ طلب کرو، ہمارے کام آئے اس قحط سالی کے اندر. قرآن کہتا ہے اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی 10 بھائی، بنیامین نہیں آئے. پس وہ داخل ہوئے ان کے پاس، یعنی اندر دربار میں گئے. فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ریکگنائز کر لیا، پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں. وہم لہ منکرون، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے. اور کیسے پہچانتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو کنعان کے بنجر کنویں میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد غلام کی حیثیت سے بکوا دیا تھا. تو کیسے ان کا وہم اس بات کی طرف جا سکتا ہے کہ ایسا شخص مصر کا بادشاہ ہوگا؟ اور دوسری بات یہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کنعان کے کنویں میں ان کو ڈالنے کا جو واقعہ ہے وہ ان کی عمر کا 7واں سال ہے. ہی واز 7 year old، اور اب جا کر کے 40 سال کل ہو چکے ہیں. اگر وہ 7 کو 40 میں شمار بھی کر لیتے ہیں تو آفٹر 33 years، 33 سال میں تو حلیہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. 7 سال کا بچہ، اس کو آپ 40 سال کے بعد دیکھیں گے تو اس کا حلیہ بشرا بدل گیا ہوگا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنویں میں ڈالے جانے والی بات 7 سال کی عمر کی ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے 40 سال کے بعد. تو حلیہ کچھ کا کچھ ہو گیا، پہچان نہیں پائے. لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. جب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تو مفسرین یوں لکھتے ہیں کہ ان کو اندر بلایا گیا، بڑے اکرام کے ساتھ بٹھایا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کی انکوائری ایسے شروع کی جیسے مشتبہ اور مشکوک اور سسپیشیس لوگوں کی جاتی ہے. اور پوچھنا شروع کیا کہ آپ مصر کے تو نہیں لگتے، آپ کی زبان بھی عبرانی ہے، آپ کا آنا کہاں سے ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو سارا معاملہ ان کے سامنے کھل جائے یہ چاہتے تھے کہ ان کی زبانی ساری باتیں سن لیں. تو وہ کہنے لگے کہ جی ہاں، ہم فلسطین میں ایک جگہ ہے کنعان، وہاں سے آئے ہیں. کہ کیسے آنا ہوا؟ کیا وجہ بنی آپ کے یہاں آنے کی؟ تو کہا کہ ہم نے سنا کہ مصر کا بادشاہ بڑا کریم النفس ہے، بڑا سخی ہے، معمولی داموں میں وہ غلہ دیتا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے غلہ دینے کا نظام یہ بنایا تھا کہ فی کس، یعنی پر ہیڈ، فی آدمی، پر پرسن، ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ اور اناج دیا جاتا تھا، ایک بندے کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر. اور غالباً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کاؤنٹ کیا اور یوں فرمایا کہ یہ 60 وسق، اس کا مطلب یہ کہ 5 من یعنی 100 کلو کے اوپر ایک بندے کو اتنا دیا جاتا تھا. خیر، یہ انہوں نے نظام بنایا تھا، نصاب بنایا تھا ہر ایک کے لیے. جب اندر یہ بات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا گارنٹی اور کیا ضمانت ہے؟ ہو سکتا ہے تم لوگ دشمن کے جاسوس بن کر یہاں جاسوسی کے لیے آئے ہو. تو وہ 10 بھائی ایک زبان ہو کر کہنے لگے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو وقت کے نبی جو کنعان میں ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ہم کیسے جاسوسی کر سکتے ہیں، ہم تو نبی کے بیٹے ہیں. بات
اب اور زیادہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ کنعان میں ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو سامان دیا، ہر ایک کو 100 کلو یعنی 5 من کے کچھ اوپر ہر ایک کو دیا گیا۔ اب سب سامان سے لد گئے، سب کو سامان دے دیا گیا۔ تو باتوں باتوں میں یوسف علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ آپ کے باپ کی اور بھی کوئی اولاد تو ہوگی نا؟ ایک قول کے مطابق یہ۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ ہمارے والد بزرگوار بنیامین کو اپنے سے الگ نہیں کرتے، اپنی زبان میں دودھ کا جلا چھانٹ پھونک کر پیتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ ایسا ایسا حادثہ پیش آیا تھا، وہ چھوٹا بھائی یعنی یوسف۔ اس لیے ہمارے ابا اب سنبھل گئے ہیں اور اس کو دل لگی کے طور پر، دل بستگی کے طور پر، اپنی تسلی کے لیے وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اس لیے وہ آیا نہیں ہمارے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان لاد دیا، یعنی ان کے کارندوں نے، اور کارندوں سے اور خادموں سے یہ کہا گیا کہ جو پونجی لے کر کے وہ غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں، جو پونجی لے کر کے وہ غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں، وہ پونجی ان کو انفارم کیے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر ان کے سامان ہی میں رکھ دی جائے۔ کیوں رکھوائی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جب لوٹیں گے اور دیکھیں گے، سامان کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اتنا کریم النفس بندہ، تو یہ بات ان کو پھر سے دربار میں آنے پر آمادہ کرے گی، نمبر 1۔ دوسری وجہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خیال کیا ہو کہ شاید ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی پونجی نہیں ہے، جو کچھ جمع پونجی تھی وہ لے کر کے یہاں آ چکے ہیں اور اس کے عوض میں غلہ خرید لیا گیا ہے۔ اب دوسری مرتبہ آنے کا راستہ کھلے گا نہیں، کیونکہ جمع پونجی ختم ہو گئی، سرمایہ ختم ہو گیا، تو دوسری مرتبہ آنے کا راستہ کھلا رہے، اس لیے وہ پونجی سامان میں رکھوا دی۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ والد بزرگوار آخر نبی ہے، جب سامان کھولیں گے اور پونجی دیکھیں گے تو وہ اس قاعدے کے پیش نظر کہ حق بحقدار رسید، حق حقدار کو پہنچنا چاہیے، وقت کا نبی یہ سوچے گا کہ یہ پونجی تو غلطی سے رکھ دی گئی ہوگی، بائی مسٹیک اندر آ گئی ہوگی، یہ تو مصر کے خزانے میں جانا چاہیے، کیونکہ نبی تو امانت دار ہوتا ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، تو ضرور ان کے والد بزرگوار وہ پونجی لے کر کے واپس بھیجیں گے کہ جاؤ مصری خزانے میں جمع کرا دو، غلطی سے اس میں رکھ دی گئی ہے، آ گئی ہے۔ یہ 3 اسباب ہو سکتے ہیں، یہ 3 احتمالات ہو سکتے ہیں بہرکیف۔ تو ایک تو باتوں باتوں میں ان سے معلوم کر لیا تو ان سے معلوم ہو گیا، اور خود مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے جب پر ہیڈ 5 من غلہ ملتا تھا تو لالچ تو انسان میں ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کا بھی دے دیجئے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے یہاں غلہ اسی کو ملتا ہے جو ان پرسن پریزنٹ ہو، جو اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں موجود ہو۔ تو اگر آپ کو اس کا غلہ چاہیے تو دوسری مرتبہ جب آؤ تو اس کو لے کر آنا۔ تو دوسری مرتبہ آنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک انتظام تو کیا کیا، پونجی اندر رکھ دی، سرمایہ اندر رکھ دیا۔ دوسرا انتظام کیا کیا کہ شاہی دھمکی دی، شاہی دھمکی کا بیان ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو فرمایا لاؤ میرے پاس تمہارے بھائی کو تمہارے باپ سے۔ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کیل پورا دیتا ہوں، یعنی پورا غلہ دیتا ہوں پر ہیڈ، اور میں سب سے بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں،
کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خاص شاہی دربار کے مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا. معلوم ہو گیا کہ یہ تو اپنے ہی ہے. یہ پونجی لوٹانے کا ایک اور سبب بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بھائی اور باپ سے کھانے پینے کے پیسے کیسے لیے جائیں. یہ غیرت کے خلاف ہے. عام آدمی اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، تو یہ تو وقت کا نبی ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ وہ پیسے لیے جائے. چنانچہ وہ پونجی رکھوا دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تو اس وقت کے بادشاہ سے جب خواب کی تعبیر کی بات ہو رہی تھی اس وقت یہ کہا تھا کہ سب کو ان سے پونجی لی جائے گی اور اناج دیا جائے گا. تو کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی پونجی اپنے جیب سے رکھ دی شاہی خزانے میں اپنی طرف سے، اور وہ پونجی ان کو دے دی. تو یہ اس کا حل ہے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، اب شاہی دھمکی آئیں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے، اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو سن لو کان کھول کر. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تمہیں کوئی کیل ملنے والا نہیں، کوئی غلہ ملنے والا نہیں، کوئی اناج ملنے والا نہیں. یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے کہ اتنا اناج کتنے دنوں چلے گا، ان کو آنا ہی آنا ہے. لہذا کہا کہ آؤ اپنے بھائی کو لے کر. اگر بھائی کو لے کر نہیں آئے تو اس کا حصہ تو بھول جاؤ، تمہارا حصہ بھی نہیں ملے گا. یہ شاہی دھمکی. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور مجھ سے قریب بھی مت ہونا، مجھ سے قریب بھی مت ہونا. قالوا، سب بھائیوں نے کہا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اس کے متعلق اس کے ابا کو سمجھائیں گے، یعنی مالک بزرگوار کو، کہ بھائی کو بھیجو نے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ایسا کریں گے، یعنی آپ کی درخواست کے مطابق ان کے ابا سے درخواست کر کے بھائی کو ضرور لے کر آئیں گے، بنیامین کو. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا، دوسرا سامان کیا کیا ان کے اپنے پاس آنے کا؟ اپنے کارندوں سے کہا، اپنے نوجوانوں سے فرمایا، مصر کے اعلیٰ افسر، مصر کے مختار کل بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، اجعلوا بداعتہم، رکھ دو ان کی پونجی، ان کا سرمایہ، ان کا کیپیٹل، جس سرمایہ اور کیپیٹل سے وہ غلہ خریدنا چاہتے ہیں، رکھ دو انہی کے قجامے میں، انہی کے سامان میں، ان کی اطلاع کے بغیر. لعلہم، شاید کہ وہ اس کو پہچان لے جب کہ وہ لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، شاید یہ چیز ان کو میرے پاس لوٹنے پر مجبور کر دے. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹے دوبارہ میرے دربار میں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، پس جب کہ وہ لوٹے اپنے والد بزرگوار کی طرف، کنعان پہنچ گئے. قالوا، بھائیوں نے کہا، یا ابانا، او ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے کیل روک دیا گیا، مطلب روک دیا جائے گا. اب دوسری مرتبہ آئندہ اگر ہم جائیں گے مصر غلہ لینے کے لیے تو ہمیں اناج اور غلہ ملے گا نہیں، اگر تم یعنی آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجو گے. فارسل معنا، لہذا سو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو. کیوں؟ نقتل، کہ ہم کیل حاصل کریں، غلہ حاصل کریں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور رہی بات بھائی کی تو کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ بے فکر رہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال هل آمنكم علیہ، فرمایا کیا میں تم پر بھروسہ کروں اس کے بارے میں، مگر جیسا کہ تم پر اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا. یعنی اس سے پہلے میں جل چکا ہوں، دودھ کا جلا چھاٹ پھونک کر پیتا ہے. اس کا بھائی یوسف، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، اور اس وقت بھی قول و قرار کے ساتھ میرے پاس سے لے گئے تھے کہ ہم حفاظت کریں گے، ہم بڑی جماعت ہے، کیسے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس وقت بھی آپ نے بڑے عہد و پیمان دیے تھے. تو کہا کہ نہیں، فاللہ خیر حافظا، تم پر تو اعتماد نہیں ہو سکتا، تم پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اس جملے کے اندر اجازت کا اشارہ بھی ہے اور عدم اجازت کا اشارہ بھی ہے. مطلب یہ کہ نہیں بھائی رہنے دو،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو لے جاؤ لیکن تم پر اعتماد نہیں، تم پر بھروسہ نہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العزت پر۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار سے طبی محبت بھی تھی اور ان کے حقوق سے بھی واقف تھے، لیکن چلو غلامی کی حالت میں تو ایسے اسباب اور وسائل نہیں تھے کہ اپنے ابا تک، یہ حیرت انگیز بات ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چلو غلامی کے دور میں تو آدمی غلام ہوتا ہے، دوسروں کے ماتحت ہوتا ہے، تو وہ بھیج نہیں سکتا خبر کہ ابا جان میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کیجیے گا۔ لیکن پھر شاہی گھرانے میں آ گئے، وہاں تو سارے اسباب موجود تھے، آسائش تھی اور کسی کے ذریعے وہاں خبر پہنچا سکتے تھے، لیکن کہیں ذکر آتا نہیں ہے کہ اس زمانے میں یعنی عزیز مصر کے گھر کے قیام کے زمانے میں انہوں نے کوئی خبر پہنچائی ہو، اطلاع پہنچائی ہو اپنے والد بزرگوار کو کہ میں سلامت ہوں، فکر نہ کیجیے گا، نمبر۔ اس کے بعد چلو مختار کل بادشاہ بن گئے، تو اس وقت کم از کم تو سارے راستے ان کے لیے کھلے ہیں، وہ جیسی جس کے ذریعہ خبر پہنچانا چاہے پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو، حالانکہ والد بزرگوار ان کے فراق اور جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ بادشاہ بننے کے بعد بھی انہوں نے اطلاع دی ہو۔ چلو آگے بڑھتے ہیں، بھائی آئے دربار میں، اس وقت کم از کم ان سے پیغام بھجوا دیتے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کہہ دینا ابا جان سے کہ تمہارا چھوٹا بیٹا سلامت ہے، وزیر بن گیا ہے، بادشاہ بن گیا ہے، لیکن نہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ تو یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے ایک عام انسان سے، لیکن ایک وقت کا نبی اور یہ اطلاع نہیں دیتا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ اللہ کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حکم تھا بذریعہ وحی کہ آپ کو اس واقعے کی ہماری اجازت نہ ہو وہاں تک اطلاع دینی نہیں ہے، اور دوسری بات حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان بھی تکمیل تک پہنچانا مقصود تھا کہ جو آزمائش ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچے۔ اور دوسری بات کہ جس وقت بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے پہنچے اور یوں کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھیڑیا بڑا ہوشیار معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھائی کو کھا لیا اور کرتا سلامت رہا، کرتا سلامت رہا، تو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ بھائیوں کی شرارت ہے، لیکن اس وقت اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی کہ چلو جا کر کے جائے وقوع پر، یعنی پلیس آف انسیڈنٹ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں جا کر کے تحقیق کرتے، ایسا ذہن میں بھی نہیں آیا، اللہ کی جانب سے ڈالا نہیں گیا۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں، فعل الحکیم لا یخلو علی الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی ہوتا نہیں ہے، ہماری سوچ سے باہر چیزیں ہیں، بس اللہ کی جانب سے یہی تھا کہ سارے امور اپنے وقت پر جب آئیں گے تو سب کے سامنے آ جائیں گے، تو ایسے اسباب تیار ہوتے جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حالات کھلتے جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آگے کی آیاتوں میں اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام صاحبزادوں کو بھیجیں گے دوبارہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ، السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین۔